تنہائی میں یہ دل میرا گھبراتا ہے، ماں تیرا اس کا نام اویس قرنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں تک کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس عاشق نے آپ سے کبھی ملاقات کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا ظاہر میں نہیں کیا ہے لیکن باطن میں نہ جانے کتنی بار کیا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، میرا وہ ایسا عاشق ہے جس کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بنو دیا اور بنو مضر کے بھیڑوں کے بالوں کے برابر گنہگار امتیوں کی بخشش فرمائے گا۔ اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ، جب صحابہ نے اپنا سنا تو ان کے جذبے محبت کو دیکھیے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا اس عاشق سے ہم لوگوں کی ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرے سرکار نے فرمایا کہ تم لوگوں سے نہیں بلکہ میرے سرکار نے نام بھی بتا دیا۔ دو صحابیوں کا نام فرمایا، ایک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کا نام فرمایا کہ یہی دو صحابی ہیں جو ملاقات کریں گے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ، نبی جانتے ہیں کہ کون اویس قرنی سے ملاقات کرے گا، پھر بھی آج کل کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ نبی کو معلوم ہے کہ اویس قرنی سے کون ملاقات کرے گا، کون نہیں کرے گا۔ میرے نبی نے واضح فرما دیا کہ عمر ملاقات کریں گے، علی ملاقات کریں گے۔ میرے نبی نے نہیں فرمایا کہ صدیق اکبر بھی ملاقات کریں گے، یہ نہیں فرمایا کہ عثمان غنی بھی ملاقات کریں گے، یہ نہیں فرمایا کہ طلحہ بھی ملاقات کریں گے، یہ نہیں فرمایا کہ زبیر بھی ملاقات کریں گے۔ میرے نبی نے دو صحابیوں کا نام واضح فرما دیا کہ یہی دونوں ملاقات کریں گے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ میرے نبی کو علم غیب ہے، میرے نبی جان رہے کون کس سے ملے گا، کون کس سے نہیں ملے گا۔ میں علم غیب مصطفیٰ پر بحث نہ کر کے سرکار اعلیٰ حضرت کا وہ شعر دینا چاہتا ہوں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ برادران ملت اسلامیہ، وہی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفصیل میں نہ جا کر کے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ وہی حضرت اویس قرنی ہے، 14 شعبان کو حلوہ بنا کر کے ان کے نام سے فاتحہ کرایا جائے گا، ان کے روح کو احسال کیا جائے گا، ان کی بارگاہ میں نظر کیا جائے گا۔ بغل میں کھڑا ہو کر کے کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرے گا، ایک پڑھ لیا کہ خوش عقیدہ مسلمانوں فاتحہ کیوں پڑھ رہے ہو، کیوں مالیدہ پر اور کیوں حلوے پر فاتحہ دلا رہے ہو؟ اگر کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرے گا تو منصور رضا سبحانی کا جملہ یاد کر لینا۔ حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ماں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالیدہ بنایا، اور مالیدہ بنانے کے بعد میں ایک چھوٹی سی سینی میں رکھا، اور رکھنے کے بعد میں فرمایا کہ انس یہ مالیدہ اٹھاؤ سر پر اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤ، ابھی فاتحہ کے متعلق آپ کے سمجھ میں بات آ جائے گی۔ یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالیدہ اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انس کیا لائے ہو؟ حضرت انس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں نے آپ کی بارگاہ میں مالیدہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس مالیدہ رکھ دو۔ حضرت انس نے مالیدہ رکھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انس مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو لوگ میری بارگاہ میں آ جائیں۔ یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی گلیوں میں اعلان فرمایا، اور جب آپ نے اعلان فرمایا تو آپ فرماتے ہیں کہ 300 سے زائد لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مالیدہ رکھا ہوا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا، اور تلاوت فرمانے کے بعد میں اپنے ہاتھ کو دعا کے لیے اٹھا دیا۔ اس حدیث پاک سے 3 باتیں ثابت ہو رہی ہیں۔ ایک یہ کہ سامنے رکھ کر کے فاتحہ پڑھ سکتے ہو، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مالیدہ رکھا ہوا ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ سکتے ہو، اس لیے کہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کرنے کے بعد میں اپنے ہاتھ کو دعا کے لیے اٹھایا۔ تیسری بات یہ کہ اپنے ہاتھ کو چہرے پر پھیر سکتے ہو، اس لیے کہ جب نبی نے فاتحہ مکمل فرما دیا تو اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیر لیا، اور جب فاتحہ مکمل فرما دیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابیوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں اپنے دست مبارک کو مالیدہ میں ڈال دیا۔ مالیدہ نکال کر کے تمام صحابی کو دے رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشمی دید گواہ ہیں کہ 300 سے زائد لوگوں نے مالیدہ کھا لیا۔ جب سب نے مالیدہ کھا لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انس مالیدہ اٹھاؤ، اپنے سر پر رکھو اور اس کو لے جاؤ۔ یہاں تک کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب میں نے مالیدہ اٹھایا اپنے سر پر رکھا تو یہ اندازہ نہیں لگا پایا کہ مالیدہ لانے میں جتنا وزن تھا اتنا لے جانے میں بھی وزن ہے۔ ایک چھوٹی سی سینی میں مالیدہ تھا، 300 سے زائد لوگوں نے کھایا تھا، لیکن پھر بھی مالیدہ میں کمی نظر نہیں آئی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اندازہ نہیں لگا پایا کہ مالیدہ کم ہے کہ اس سے زیادہ ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ، یہ فاتحہ کی برکت نہیں تو پھر کیا ہے؟ اسی لیے ہم سنی مسلمان ہر مواقع پر فاتحہ کرواتے ہیں، چاہے شادی کا موقع ہو، چاہے ختنے کا موقع ہو، چاہے کوئی خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو۔ اپنے خطیب و امام حضرت حافظ و قاری ساجد رضا کو بلا کر کے اس کھانے پر فاتحہ کروا دیتے ہیں۔ جب فاتحہ پڑھ دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جب ایک نائب رسول اللہ کھانے پر فاتحہ پڑھ دے تو اس کی برکتوں کا کیا پوچھنا، اور جس کھانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ پڑھائے اس کھانے کا عالم کیا رہا ہوگا۔ اس کھانے میں کبھی کمی نہیں آئی ہوگی، اور جس کھانے میں نبی نے اپنا دست مبارک ڈال دیا ہو اس میں کبھی کمی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اگر نبی مالیدہ میں ہاتھ ڈال دے تو مالیدہ میں کمی نہ آئی، اگر آپ دودھ میں ہاتھ کو ڈال دیں تو دودھ میں کمی نہ آئی، شوربے میں ڈال دیں تو شوربے میں کمی نہ آئی، اگر پانی میں ڈال دیں تو پانی میں کمی نہ آئے۔ وہ مقام حدیبیہ کی تاریخ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ واقعہ بیان کرنے کا مقصد نہیں بلکہ بتانا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں کتنا برکت ہے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ مالیدہ میں ہاتھ ڈالنا، مالیدہ میں کمی نہ ہونا، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ اگر پانی میں میرے آقا نے دست مبارک ڈالا، چھوٹے سے مشکیزہ میں تمام لوگوں نے یعنی 1200 لوگوں نے پانی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا اور اپنے برتنوں کو بھی پانی سے بھر لیا، لیکن پانی میں کمی نہیں آئی۔ اسی لیے بریلی کے امام مچل گئے انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ اس سے پتا کیا چلا مسلمانوں؟